کہ آپ یقین کریں گے کہ ایک غریب عورت جس کے اپنے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، ایک دن کچرے کے ڈھیر سے ایک نومولود بچہ اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور پھر ہر سوموار اس کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھی ملنے لگی۔ مگر جب اس نے ایک رات جاگ کر اس راز کو جاننے کی کوشش کی تو اس کی روح کانپ اٹھی، کیونکہ اس کے کمرے میں آنے والی چیز انسان نہیں تھی بلکہ ایک ایسا راز تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کے ایک اداس شام تھی۔ آسمان پر کالے بادل ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے پورے شہر پر غم کی چادر تان دی ہو۔ میں روز کی طرح لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر واپس اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ سردی سے سن ہو رہے تھے، پیروں میں پرانی چپل تھی جو کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ راستے میں ہر طرف کچرے کے ڈھیر پڑے تھے، بدبو اتنی شدید تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر غریب انسان کو کہاں فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کا حساب کرے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ رات کا چولہا کیسے جلے گا۔ میں خاموشی سے چل رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر پھر وہ آواز دوبارہ آئی، جیسے کوئی ننھا سا بچہ درد میں کراہ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے کچرے کے ڈھیر کے قریب گئی۔ وہاں پھٹے ہوئے کپڑوں اور گندے تھیلیوں کے درمیان ایک ننھا سا بچہ پڑا تھا۔ اس کا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، سردی سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، میری آنکھوں کے سامنے اپنی برسوں کی بے اولادی گھومنے لگی۔ کتنی راتیں تھیں جب میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اولاد مانگی تھی، کتنی بار لوگوں کے طعنے سنے تھے، محلے کی عورتیں مجھے بانجھ کہہ کر ہنستی تھیں، رشتہ دار میرے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے تھے، مگر میرے شوہر نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اگرچہ وہ غریب تھا، مزدوری کرتا تھا، سارا دن اینٹیں اٹھاتا، شام کو تھکا ہارا گھر آتا، مگر پھر بھی میری عزت کرتا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا تو وہ میرے سینے سے لگتے ہی خاموش ہو گیا، جیسے برسوں سے اسی لمس کا انتظار کر رہا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے دوپٹے میں اسے لپیٹا اور جلدی جلدی گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستے بھر میرے دل میں خوف تھا کہ میرا شوہر کیا کہے گا، ہمارے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم اس بچے کو کیسے پالیں گے۔ مگر دوسری طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو شاید صبح تک یہ زندہ نہ رہے۔ گھر پہنچی تو شوہر ٹوٹی چارپائی پر بیٹھا اپنے زخمی ہاتھ دبا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور حیرت سے پوچھا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پریشانی سے بولا، ہم خود بھوکے سوتے ہیں، اس بچے کا خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اللہ بڑا کارساز ہے، شاید یہی بچہ ہماری قسمت بدل دے۔ شوہر نے لمبی سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ اس رات میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر سلایا۔ وہ بار بار روتا تھا، شاید بھوکا تھا۔ میں نے پڑوسن سے تھوڑا دودھ مانگا اور اسے پلایا، پھر وہ سکون سے سو گیا۔ کئی سال بعد پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری خالی گود بھر گئی ہو۔ اگلے دن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور دل ہی دل میں اسے اپنا بیٹا مان لیا۔ دن گزرتے گئے، غربت پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ شوہر صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جاتا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور عبداللہ کو ساتھ لے جاتی۔ کئی عورتیں مجھے پاگل کہتی تھیں کہ اپنے اوپر بوجھ لے آئی ہو، مگر مجھے اس بچے سے عجیب سی محبت ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا گیا، پھر سوموار کی صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میرے تکیے کے پاس نوٹوں کی ایک موٹی گڈی پڑی تھی۔ میں نے گھبرا کر شوہر کو جگایا، وہ بھی حیران رہ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ پہلے ہمیں لگا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، مگر گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ شوہر نے ڈرتے ہوئے کہا، کہیں یہ حرام کے پیسے نہ ہوں، مگر ہمارے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے سوچا شاید اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ انہی پیسوں سے اس دن کئی ماہ بعد ہمارے گھر اچھا کھانا پکا، عبداللہ کے لیے نئے کپڑے خریدے گئے اور پہلی بار ہمارے گھر میں خوشی آئی۔ مگر اصل خوف تو ابھی شروع ہونا تھا، کیونکہ اگلی سوموار پھر یہی ہوا اور اس بار جب میں بستر سے اٹھی تو میرے جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، جیسے کسی نے میری ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ میں نے اسے بیماری سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر ہر سوموار یہی ہونے لگا۔ تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی پڑی ہوتی اور میرے جسم میں ناقابل برداشت
برداشت تھکن بھر جاتی۔ میرا چہرہ زرد پڑنے لگا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے آ گئے، مگر عبداللہ دن بدن خوبصورت اور صحت مند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کبھی کبھی وہ خالی دیوار کو دیکھ کر مسکراتا رہتا اور رات کو ایسے الفاظ بولتا جو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے۔ میرا دل خوف سے بھرنے لگا، مگر ایک ماں کی محبت ہر خوف سے بڑی ہوتی ہے۔ میں خاموش رہی، مگر پھر ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں سونے کا ڈرامہ کروں گی اور دیکھوں گی آخر یہ راز کیا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو انسانی دنیا کا نہیں تھا۔ اس رات ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ٹوٹے ہوئے دروازے بار بار چرچرا رہے تھے، آسمان پر بجلی چمکتی تو پورا کمرہ چند لمحوں کے لیے سفید روشنی میں نہا جاتا، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا۔ میں چرپائی پر آنکھیں بند کیے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا ابھی شوہر بھی جاگ جائے گا۔ عبداللہ میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے کسی بات کا خوف نہ ہو۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک کمرے کی فضا بدلنے لگی، ٹھنڈی ہوا ایسے چلنے لگی جیسے برفانی طوفان اندر آ گیا ہو۔ میرے ہاتھ پیر سون ہونے لگے اور پھر مجھے آہستہ آہستہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز انسان کے قدموں جیسی نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹتی ہوئی چل رہی ہو۔ میری روح کانپ اٹھی، مگر میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے، اتنے قریب کہ اس کی یخ ٹھنڈی سانس میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر وہی خوفناک سرگوشی سنائی دی، یہ عورت اب کمزور ہو رہی ہے، اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے، مگر بچہ اب سے پہلے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہمت کر کے ذرا سی پلک اٹھائی تو میرا خون خشک ہو گیا۔ کمرے کے کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، اس کا قد چھت سے بھی اونچا تھا، اس کی آنکھیں جلتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور اس کے ہاتھ غیر معمولی لمبے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، پھر اس نے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی میرے تکیے کے پاس رکھی اور عبداللہ کی طرف جھک گیا۔ اسی لمحے عبداللہ نے آنکھ کھول دی اور وہ مسکرانے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں تھی، مکمل سیاہی تھی۔ میرا دل چاہا چیخ مار کر اٹھ جاؤں، مگر خوف نے مجھے پتھر بنا دیا۔ پھر اچانک فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی اور وہ سایہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر میری دنیا بدل چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے شوہر کو سب کچھ بتایا۔ پہلے تو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آنے لگا۔ ہم دونوں فوراً عبداللہ کو لے کر محلے کے ایک بزرگ عالم کے پاس گئے۔ وہ سفید داڑھی والے نیک انسان تھے، ان کے چہرے پر عجیب نور تھا۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بیان کی۔ انہوں نے کافی دیر تک عبداللہ کو غور سے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولے، یہ بچہ عام نہیں ہے، اس پر کسی نے خطرناک عمل کیا تھا، اور جب تم اسے گھر لے آئیں تو اس کے ساتھ جڑا سایہ بھی تمہارے گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر سوموار تمہاری طاقت اس مخلوق تک پہنچتی رہی اور بدلے میں وہ تمہیں پیسے دیتی رہی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے عبداللہ کو مضبوطی سے سینے لگا لیا۔ بزرگ نے کہا، اگر تم نے اب بھی ہمت نہ کی تو ایک دن یہ سایہ تم دونوں کو ختم کر دے گا، مگر اللہ پر یقین رکھا تو یہ بچہ بچ بھی سکتا ہے۔ اس رات بزرگ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے پورے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آدھی رات گزری تو اچانک پورا گھر لرزنے لگا، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، دیواروں پر کالے سائے نمودار ہونے لگے۔ عبداللہ در سے تڑپنے لگا اور چیخ کر بولا، امی مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ بزرگ بلند آواز میں آیات پڑھتے رہے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہی خوفناک سایہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے غصے سے کہا، یہ بچہ ہمارا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ میرے شوہر نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن اٹھایا اور پوری طاقت سے تلاوت شروع کر دی۔ سایہ درد سے چیخنے لگا، پورا گھر ہلنے لگا۔ مجھے لگا آج ہم سب مر جائیں گے، مگر پھر فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اسی لمحے عبداللہ زور سے چیخا اور اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ سایہ خوفناک چیخ مارتا ہوا پیچھے ہٹا اور چند لمحوں میں غائب ہو گیا۔ پھر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عبداللہ بے ہوش ہو کر میری گود میں گر پڑا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں
اس کی آنکھیں اب بالکل عام بچوں جیسی تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، امی مجھے چھوڑنا مت۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار میرے دل سے خوف ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد نہ کبھی تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی ملی، نہ کوئی سایہ ہمارے گھر آیا۔ غربت پھر لوٹ آئی مگر ہمارے گھر کا سکون واپس آ گیا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ ہر چمکتی چیز رحمت نہیں ہوتی۔ کچھ آزمائشیں انسان کی روح خریدنے آتی ہیں، مگر اگر نیت صاف ہو اور دل میں اللہ پر یقین ہو تو اندھیری سے اندھیری رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔